ذرا سوچیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کی طاقت کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ایسے شہر بنا دیے جو آج بھی ایک خواب لگتے ہیں، لیکن آخر میں وہ خود ریت کا حصہ بن گئے۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں قوم عاد کی حیرت انگیز اور عبرت سے بھری کہانی کی، ایک ایسی داستان جو ہمیں طاقت اور غرور کے انجام کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک کھوئی ہوئی سپر پاور کا نعرہ تھا، ان کے غرور کی پہچان، ایک ایسا جملہ جو ان کے عروج کی بلندی بھی دکھاتا ہے اور ان کے زوال کی گہرائی بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے۔ انہوں نے آج کے یمن اور عمان کے بیچ پھیلے ہوئے ایک وسیع ریگستان احقاف کو اپنا گھر بنایا، لیکن یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا۔ ان کی طاقت اور ان کی ہنرمندی تاریخ میں بالکل بے مثال تھیں۔ ان کا دارالحکومت ارم فن تعمیر کا ایک جیتا جاگتا معجزہ تھا۔ قرآن اسے ارما ذات العماد کہتا ہے، یعنی اونچے بلند ستونوں والا شہر۔ ذرا تصور میں لائیے، ایسی عمارتیں جن کے ستون آسمان سے باتیں کرتے ہوں اور رات کو ان کی روشنیاں ایسی چمکتی ہوں جیسے زمین پر کوئی شاہی تاج رکھا ہو۔ یہ شہر صرف ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھا، یہ ان کے غرور کا کھلا اعلان تھا۔ ان کی طاقت نہ وہ تو بالکل افسانوی تھی۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط اور قداور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے بھی وہ پتھر اٹھا لیتے تھے جنہیں اٹھانے کا آج کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے تھے کہ ایک گھڑ سوار بھی اپنا سر جھکائے بغیر سیدھا اندر چلا جاتا۔ یہ صرف طاقتور لوگ نہیں تھے، یہ زمین پر چلتے پھرتے دیو تھے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر طاقت اپنے ساتھ ایک خطرہ لے کر آتی ہے۔ قوم عاد کے لیے ان کی بے پناہ طاقت نے ایک بہت ہی خطرناک غرور کو جنم دیا، اور آخرکار ان کی یہی سب سے بڑی طاقت ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ ان کے تکبر کی ایک خوفناک مثال یہ واقعہ ہے۔ ایک بار ایک مہمان نے انہیں یاد دلایا کہ بھائی، یہ طاقت تمہاری اپنی نہیں، خدا کا تحفہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان کا سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مہمان کو پکڑ کر صحرا میں ایک طوفان کے حوالے کر دو۔ وہ بیچارہ ریت میں دم گھٹ کر مر گیا، جبکہ سردار کو ایک خراش تک نہ آئی، اور اس نے فخر سے چیخ کر کہا، دیکھا، یہ ہوا بھی ہماری غلام ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، یہ ہوا حقیقت میں ان کے لیے نرم کر دی گئی تھی۔ ان کے بڑے یعنی حضرت سام نے دعا کی تھی کہ اللہ صحرا کی ہوا کو ان کی نسلوں کے لیے مسخر کر دے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ لیکن قوم عاد نے اس رحمت کو اپنی طاقت سمجھ لیا اور اسی کو ظلم اور تکبر کا ذریعہ بنا لیا۔ تو جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا نا، تو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام، جو ان کے تکبر سے بھرے ہوئے نظریات کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر نا دو نظریات کا ایک سیدھا سیدھا ٹکراؤ تھا۔ قوم عاد کا ماننا تھا کہ ان کی طاقت ان کے بتوں اور ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ زمین پر حکومت کریں گے۔ دوسری طرف حضرت ہود کا پیغام بہت سادہ تھا، یہ طاقت خدا کی امانت ہے، ایک آزمائش ہے، یہ شکر کرنے کا موقع ہے، غرور کی وجہ نہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا، غرور میں ڈوبے ہوئے دل نصیحت کہاں سنتے ہیں؟ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلا دیا، انہیں دیوانہ کہا اور ان کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ ان کا تکبر اتنا گہرا تھا کہ ان کے بچے بھی حضرت ہود کی نقلیں اتار کر ان پر ہنسا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کا یہ جملہ تو سمجھیں ان کی پوری سوچ کا آئینہ ہے۔ ان کے لیے طاقت صرف وہ تھی جسے دیکھا جا سکتا تھا، جسے چھوا جا سکتا تھا۔ ان کے بلند و بالا محل ان کی برتری کا ثبوت تھے، اور وہ کسی بھی ایسی طاقت کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو نظر نہ آئے۔ اور بس اب نصیحتوں کا وقت ختم ہو رہا تھا اور نتائج کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ وہ آسمان جسے وہ اپنی طاقت کا گواہ سمجھتے تھے، اب ان کے خلاف ہونے جا رہا تھا۔ حتمی تباہی سے پہلے انہیں 3 سال کی مہلت دی گئی۔ پہلے سال زمین سوکھ گئی، دوسرے سال جانور مرنے لگے، اور تیسرے سال تک آتے آتے ان کے کہے آہوں میں بدل چکے تھے۔ لیکن ان کا غرور اتنا پکا تھا کہ وہ پھر بھی نہ چکے۔ اور پھر جب وہ مکمل تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تو آسمان نے انہیں ایک فیصلہ کن انتخاب دیا۔ 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا، اور ایک آواز نے ان سے کہا کہ ان میں سے ایک کو چن لو۔
انہوں نے اپنی محدود سمجھ پر بھروسہ کیا اور فوراً کالے بادل کو چن لیا۔ ان کا سردار ہنسا اور بولا، ارے کالے بادلوں میں ہی تو سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے، ہماری نجات آ گئی۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بارش کو نہیں بلکہ اپنی موت کو دعوت دے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جو چنا تھا وہ بارش نہیں تھی، وہ تھی ایک تباہ کن آندھی جو 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ سوچئے، جس ہوا کو وہ اپنی غلام سمجھتے تھے، وہی ہوا ایک برفانی غضبناک طوفان بن کر ان پر آ گئی۔ اس کا پہلا جھونکا ہی اپنے ساتھ ریت اور پتھر لے کر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیا کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ اس طوفان نے ہر اس چیز کو نشانہ بنایا جس پر انہیں فخر تھا۔ ان کے دیو ہیکل درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، ان کے تراشے ہوئے بت ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئے، اور وہ خود جو خود کو پہاڑوں جیسا سمجھتے تھے سوکھے پتوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے۔ ان کے عظیم الشان شہر ریت میں ایسے دفن ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ طوفان کے بعد پیچھے کیا بچا؟ صرف خاموشی اور ایک بہت گہرا سبق۔ یہ ان کے غرور کا انجام تھا، جو آنے والی دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن گیا۔ ذرا یہ موازنہ دیکھیں، طوفان سے پہلے ان کا شہر ارم ذات العماد تھا اور وہ خود کو زمین پر سب سے طاقتور کہتے تھے، اور طوفان کے بعد ان کا شہر ریت کا ایک سمندر بن چکا تھا اور ان کے لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ بادلوں کو چھوتے مینار ایک دفن شدہ شہر اور ایک عبرتناک کہانی بن کر رہ گئے۔ لیکن اس قیامت خیز تباہی میں سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے وہ چند ساتھی جنہوں نے ایمان کا راستہ چنا تھا، اللہ نے انہیں ایک غار میں محفوظ رکھا۔ باہر جب غرور کی دنیا تباہ ہو رہی تھی، اندر عاجزی کو پناہ مل چکی تھی۔ طوفان تھمنے کے بعد حضرت ہود نے اپنے ساتھیوں کو اس کہانی کا جو لازوال سبق دیا وہ یہ تھا، یاد رکھو تمہیں جو بھی بڑھتری حاصل ہے وہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ اگر کوئی اس پر تکبر کرے تو اس کا انجام صرف تباہی ہے۔ اور یہ کہانی آج ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ قدیم داستان ہم سے پوچھتی ہے، وہ نازک لکیر کہاں ہے جو ایک صحت مند خود اعتمادی کو تباہ کر دینے والے غرور سے